رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق على الحق وسیع الرسول وباب علم الرسول اعنی علی ابن ابی طالب واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان صلوات پڑھیں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بانیان فرش عزا میرے چچا کی حیثیت رکھتے ہیں جناب پرویز سمو صاحب اور ان کے تمام رفقا یہ سارے احباب، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب کا مسلسل مجلس میں آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو گزشتگان ہو چکے ہیں، ان کو جوار سید الشہداء نصیب ہو۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ہدیہ محمد۔ میرے حصے کی تیسری مجلس عزا ہے اور میں نے کل گزارش کی تھی کہ یہ ایک روایت کے اعتبار سے اور مستند ترین روایت کے اعتبار سے جو آج روز ہے، جو شب ہے، وہ شہادت امام رضا کی ہے۔ آئندہ سال انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ کہ ایک روز رسول اللہ کا روز، ایک امام حسن کا اور ایک دن امام رضا کا، اور میں نے جو عنوان آج کا قرار دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ فرما رہے ہیں ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان۔ سین جب عربی میں ماضی کے صیغے پہ داخل ہوتا ہے، ستدفن یا مضارع کے صیغے میں داخل ہوتا ہے تو دو الگ الگ معنی دیتا ہے۔ سین اور صوفہ قریب اور بعید کے لیے آتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ہے تدفن، دفنایا جائے گا، توجہات ہیں، صیغہ ہے تدفن، دفنایا جائے گا، لیکن اس پہ جو سین داخل ہوا ہے اس کا مطلب ہے ستدفن، ان قریب دفنایا جائے گا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں ان قریب دفنایا جائے گا میرے جگر کا ٹکڑا ارض خراسان میں۔ ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان۔ اے رسول اللہ یہ ستدفن پہ سا داخل کیوں ہوئی ہے؟ توجہ فرمائیں گے آپ، سا داخل کیوں ہوئی ہے؟ آپ کی شہادت رحلت کے بعد اور جو امام کی شہادت کا وقفہ ہے اس میں کم و بیش 200 سال کا فاصلہ ہے، تو قریب کا کیوں کہا گیا ہے؟ شاید جواب آئے جو جگر کا ٹکڑا ہو اس کے لیے لفظ قریب کا استعمال ہوگا۔ اور دو شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کی اب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جن کے لیے بضع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں پہلے شاید عرض کر چکا ہوں کہ بضع کا کیا مطلب ہے؟
لما کے اندر اگر توجہات میری جانب رہیں، تمیز سے گزر رہا ہوں، بزع کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں بزعۃ منی، فاطمہ بزعۃ منی، فاطمہ معروف میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ امام کے لیے فرما رہے ہیں ستدفن بزعۃ منی، ان قریب میرے جگر کا ٹکڑا دفنایا جائے گا۔ صرف دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے لیے یہ لفظ جگر کا ٹکڑا رسول اللہ نے استعمال کیا ہے، ایک ان کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، دوسری شخصیت امام رضا ہیں۔ یہ دو شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا بزعۃ منی۔ بزع کا معنی کیا ہے؟ لما کے اندر، کتاب لما کے اندر جو فقہ کی کتاب ہے اس میں بزع کا معنی استعمال ہوا ہے پونجی کا معنی۔ کیا مطلب بزع کا معنی؟ یعنی رسول اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ان دونوں شخصیات کے لیے کہ یہ میرا جگر ہیں، رسول اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ دونوں میری آنکھیں ہیں، یہ رسول اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے یہ دونوں میرا جسم ہے، رسول اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے یہ میری روح ہیں۔ رسول اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اور امام رضا میرے لیے سب کچھ ہیں۔ جو اس کا معنی ہے یہ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو امام رضا کہا جاتا ہے، اور انہی کے لیے استعمال ہوا ستدفنوا کا صیغہ، ان قریب دفنایا جائے گا۔ دفنایا کتنی مدت کے بعد گیا؟ اور وہی شخصیت کہ امام رضا اور جناب زہرا کے ان کے علاوہ روایات میں بزع کا صیغہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اب اگر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی دختر کے لیے، اپنی شہزادی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اور اپنی اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا امام رضا کے لیے، تو کوئی آپس میں کوئی ایسی چیز تو ہوگی جو ایک جیسی ہوگی۔ توجہ رکھیں گے، کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان میں مماثلت رکھتی ہوگی، ایک جیسی ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ، ایک لقب ہے محدثہ، ایک لقب ہے محدثہ۔ محدثہ یعنی وہ کہ جس سے فرشتے کلام کرتے ہوں۔ توجہ، محدثہ یعنی وہ بی بی کہ آسمان سے فرشتے آ کے جس سے بات کرتے ہوں اسے محدثہ کہتے ہیں۔ اور محدثہ وہ بی بی کہ جو اپنے بابا کی حدیث کو نقل کر کے محدث قرار پائے گی۔ یہ ایک محدثہ اور ایک محدثہ، یہ دو معنی ہیں محدثہ اور محدثہ کے۔ اب بی بی کا یہ لقب ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خصوصیت امام رضا میں بھی ہونی چاہیے کہ امام رضا کو محدثہ کہا جا سکے، یعنی ایسی چیز ہونی چاہیے۔ کیا چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ بی بی وہ ہیں کہ جن سے کلام کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا کی قبر اطہر وہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتوں کو امام رضا کی زیارت کے لیے اللہ بھیجتا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں بابا دے بولے محمد۔ 70,000 فرشتے ہیں کہ جو آسمان سے آتے ہیں اور امام رضا کی زیارت کر کے جاتے ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ کبھی بعد میں انہیں موقع نہیں ملتا، ہر روز الگ فرشتے خلق ہوتے ہیں اور امام رضا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور امام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ ایک مماثلت یہ کہ اگر اس بی بی کو ایسا قرار دیا کہ جس کے پاس فرشتے آتے تھے، تو آج تک امام رضا کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں۔ امام رضا کی بارگاہ اور امام رضا کی زیارت، اور ہر امام کو ایک خصوصیت سے نوازا۔ یعنی آپ جب شجاع ہونے کا ذکر کرتے ہیں، شجاعت کا ذکر کرتے ہیں، بہادری کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں امیر المومنین کا تصور آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قید میں کوئی ہو اور قید کا تصور آئے تو امام کاظم کا تصور آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مصیبتوں کا ذکر آئے تو امام حسین، امام سجاد کا تصور آتا ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ شفا کا عنوان آئے تو امام رضا کا تصور آتا ہے۔ امام رضا کو جو خاصیت عنایت کی پروردگار عالم نے، وہ ایک خاصیت اس میں سے یہ تھی کہ ان کے دروازے کو شفا قرار دیا۔ اور کس طریقے سے شفا قرار دیا؟ کہ ایک بزرگ عالم دین تھے آیت اللہ نخودگی، توجہات ہیں، آیت اللہ نخودگی ایک بزرگ عالم دین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے،
رخصت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو جگہ دی حرم کے متولی نے کہ آپ امام کی قبر کے نزدیک آپ کو دفنایا جائے گا. یہ ان سے ان کی زندگی میں تکرار ہوئی، بات ہوئی. جب انہوں نے کہا کہ نہیں میری وصیت پر عمل کرنا، وصیت دیکھی گئی تو وصیت میں لکھا تھا کہ جو آج صحن شفا ہے، صحن انقلاب ہے، جہاں سبیل سکینہ ہے، اس کے سامنے جو مقام ہے اس مقام پہ کہا گیا کہ مجھے اس مقام پر دفن کیا جائے. حرم کے علماء نے ان کے اولاد سے ذکر کیا کہ ان کی وصیت تھی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کے جتنے قریب ہوں گے اتنی زیادہ ان کی حیثیت میں، ان کی شخصیت میں اضافہ ہوگا. اب یہ کہنے کے بعد ان کے بچوں نے کہا کہ اس کے نیچے کی عبارت پڑھیں وصیت کے. وصیت کے نیچے کی عبارت یہ تھی کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس مقام پر دفن ہوں کہ میں نے بارہا دیکھا امام رضا ایک کرسی پر تشریف فرما ہے اور جو زائر گزر رہا ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھ رہے ہیں. امام رضا اس مقام پر موجود ہیں اور جو زائر گزر رہا ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک عبارت یہ تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وجود پر میری قبر میں روشنی جب ہوگی، میری قبر میں اجالا جب ہوگا، میری قبر میں نور جب آئے گا، جب زائر رضا کے زائر میری قبر سے چلتے ہوئے جائیں گے، میری قبر کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر جائیں گے تو یہ میرے قبر میں اجالے کا سبب بنے گا. یہ امام رضا. اور آگے بڑھیے، کون امام رضا؟ کہ جو نیشاپور پہنچے تو نیشاپور پہنچنے کے بعد ایک شخص ہے کہ جو امام سے محبت رکھتا ہے، امام سے چاہت رکھتا ہے، امام کا ماننے والا ہے. خواب میں دیکھتا ہے اور خواب دیکھا کہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر میں داخل ہوا. بہت خوبصورت مسجد ہے، آرائش ہوئی بھی ہے، بہت اچھی مسجد ہے. داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ اس مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما ہے. آگے بڑھتا رہا، دیکھا کہ محراب ہے، محراب میں رسول اللہ ہیں، فلاں رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. اب جب ان کے نزدیک پہنچا تو دیکھا مصروف عبادت ہیں، عبادت تمام کی. اب جب رسول اللہ کے آگے دیکھا تو ایک سینی رکھی ہے، ایک ٹرے رکھی ہے کہ جس پہ چند کھجوریں ہیں. توجہات ہیں؟ جس پہ چند کھجوریں ہیں. اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور کہا اے رسول اللہ مجھے کچھ عنایت کریں. رسول اللہ نے اپنی مٹھی بھری اس کے ہاتھوں میں رکھی. اب جب اس نے اس کو گننا شروع کیا تو وہ 18 تھی اور گننے کے بعد اس نے رسول اللہ سے کہا مجھے کچھ زیادہ دے دیں. رسول اللہ نے انکار کیا. کہا اس میں سے کچھ کم کر لیں. رسول اللہ نے انکار کیا. بس اسی اثنا میں یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ بیدار ہوا. اب انسانی فطرت ہے، جب انسان اس طرح کا خواب دیکھے اور خواب سے بیدار ہو تو خیال آیا کہ شاید 18 دن زندگی کے رہ گئے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ دیے نہ اس سے کم دیے. توجہات ہیں میری طرف؟ نہ اس سے کم دیے نہ اس سے زیادہ دیے. پھر ایک خیال آیا کہ شاید 18 ہفتے ہیں میری زندگی کے، یہ وجہ ہے. پھر ایک خیال آیا کہ 18 مہینے جب انسان اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو کیفیت اس طرح کی آتی ہے. شاید 18 سال ہیں. یہ مسلسل سوچ رہا تھا. اپنے ایک دوست کو خبر کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے. اس نے کہا تعبیر وہ بتائے گا کہ جو فخر یوسف ہوگا. تعبیر وہ بتائے گا جو فخر یوسف ہوگا. حضرت یوسف معروف تھے نا تعبیر کے اعتبار سے. کہ فخر یوسف تعبیر بتائے گا. کہ کون ہے فخر یوسف؟ کہ کچھ دیر صبر کرو، امام رضا نیشاپور آنے والے ہیں اور امام رضا اس کی تمہیں تعبیر بتائیں گے. کچھ ایام گزرے، کچھ روز گزرے. اس دوست نے آ کر اپنے دوسرے دوست کو خبر کی کہ تیار ہو، چلو اپنا خواب تمہیں امام کو سنانا ہے. امام نیشاپور کے لیے نکلے ہیں مدینے سے. اور امام جب نیشاپور پہنچے، یہ امام کی زیارت کے لیے گئے. کیا دیکھا؟ جو خواب میں مسجد دیکھی تھی ویسی ہی مسجد ہے. آگے بڑھنے لگے کہ جس طرح خواب میں آرائش ہوئی بھی اس طریقے کی سجاوٹ کی مسجد تھی ویسی ہی مسجد ہے. اور آگے بڑھے، دیکھا جس طرح رسول اللہ نے خواب میں لباس زیب تن کیا تھا ویسے امام رضا نے لباس پہنا ہے. توجہ فرمانی ہے. اور آگے بڑھے، دیکھا محراب میں ہے بیٹھا. دیکھا کہ جس طریقے سے رسول اللہ عبادت انجام دے رہے تھے امام رضا عبادت انجام دے رہے ہیں. اب عبادت تمام کی
اور تمام کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے جو سینی تھی وہی سینی امام رضا کے سامنے ہے اور اس پہ چند کھجوریں رکھی ہیں. جب اس چیز کو دیکھا تو اپنے سوال کو بھول گیا اور امام رضا کے سامنے 10 بلند کر کے ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا مولا یہ کھجوریں عنایت فرمائیں. مولا نے مٹھی بھری, مٹھی بھرنے کے بعد اس کی جھولی میں رکھی, اس کی ہاتھ میں رکھی. اب جو اس نے گننا شروع کی تو وہ 18 نکلی. توجہ فرمانی ہے, جب گننا شروع کی تو وہ 18 نکلی. اب کہہ رہے ہیں اے امام رضا اس میں سے کچھ کم کر لیں. امام رضا نے کہا نہیں. کہا اس میں سے کچھ زیادہ دے دیں. امام رضا نے نہیں. کہا امام فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے جد نبی تمہیں تمہارے خواب میں کم یا زیادہ عطا کرتے تو میں حقیقت میں کم یا زیادہ عطا کرتا. یا توجہ فرمائی آپ نے. یعنی یہ وہ شخصیت ہے امام رضا کہ جس کی مٹھی میں اور رسول کی مٹھی میں فرق نہیں ہے. لحم و قلمی دہم و قدمی, یہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کا گوشت ہیں, یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی ہڈیاں ہیں. ان کے لہو میں, ان کے خون میں, ان کی ہڈیوں میں, ان کی گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ ہیں اسی طرح بالکل یہ امام رضا کی شخصیت ہے. اور امام رضا کی شخصیت کے سلسلے میں بڑھتے رہیں گے تو یہ وہ امام کہ جنہیں امام رؤوف کہا جاتا ہے. وہ امام کہ جنہیں امام رؤوف کہا جاتا ہے. رؤوف کیا مطلب؟ جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہو, سب سے زیادہ کریم ہو, سب سے زیادہ لوگوں کو بخشنے والا ہو. اور ایک روایت ایسی ہے جو اسی امام کے فرزند امام تقی علیہ السلام صلی اللہ امام کی ذات پر اس سے بلندتر صلوات دیا گیا. توجہ فرما رہے ہیں, امام تقی فرما رہے ہیں کہ میرے بابا کی زیارت وہ کرے گا, وہ میرے بابا کی زیارت پر پہنچے گا جس کے لیے یہ سند ہوگی کہ وہ 12 اماموں کا ماننے والا ہے, شیعہ اثنا عشری ہے. یہ سند ہوگی اس کے لیے جو میرے بابا کو امام مانے گا اور ان کی زیارت کرے گا. مولا اس کی دلیل, مولا فرمائے لگے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 6 امامی تک ہیں, 6 اماموں کو ماننے والے ہیں, اس کے بعد جدا ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ امام کاظم قید میں 18 برس سے زیادہ رہے, روایت میں 14 یا 18 سال تک, تو جو اس زمانے کا خمس اور اس زمانے کے صدقات اور امام کو دینے والی ہدیے آتے رہے, اس سلسلے میں کچھ اور ایک قبیلہ بن گیا. لیکن جو امام رضا کو اپنا امام مانتا ہے وہ ہے جو 12 اماموں کو اپنا امام مانے گا. اس کے بعد کوئی سلسلہ کہیں سے ٹوٹا نہیں ہے. اگر امام رضا کو کوئی امام مان رہا ہے تو آخر تک وہ اس امامت پر چلتا رہے گا. یہ امام رضا کی خصوصیت, زیارت کی خصوصیت, امام رضا کے مناقب کی خصوصیت. اور شفا کے اعتبار سے جو میں خود تقریباً 4 سال مشہد مقدس اور 5 سے 6 سال قم المقدسہ میں ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں رہا, مسلسل جو امام کا سلسلہ تھا کہ جب آپ حرم جائیں گے تو آپ کسی نئے معجزے کو پائیں گے. جب آپ امام کی بارگاہ میں جائیں گے تو خادمین معجزے کو بیان کر رہے ہوں گے. جب میں ابتدا میں حرم امام رضا میں گئے ہوئے کچھ ہی روز, 10 سے 15 روز ہوئے تھے, اور ہم امام رضا کی بارگاہ میں زیارت کے لیے پہنچے تو فارسی جو اب سلسلہ ہے وہ فارسی کا اس وقت سلسلہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ کچھ دوست تھے. جب امام کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا ایک شلوغ ہے ایک جگہ پر, اسی صحن میں جو پنجرہ فولاد کہتے ہیں, جہاں ایک زری ہے کہ جس مقام پر لوگوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس مقام سے شفا ملتی ہے. اب ادھر رش ہے, لوگ آہو بکا کر رہے ہیں. سوال ہوا, خادم نے جواب دیا, کچھ دیر بعد میں اس مقام پر ایک منبر ہوگا اور اس پر بلند آواز سے سب کو امام رضا کا معجزہ سناؤں گا. اور وہ معجزہ کیا ہے کہ قم کے نزدیک کا ایک رہنے والا رہائشی ہے جو امام کا چاہنے والا ہے, اس کی بچی ہے جو نابینا ہے, جس کو دکھائی نہیں دیتا, نابینا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بینائی اس کو بچپن سے عطا نہیں ہوئی تھی, کوئی حادثہ ہوا اور اس کے بعد اس کی بینائی چلی گئی.
اب یہ آیا ہے امام رضا کی بارگاہ میں اور 3 روز تک امام رضا کی بارگاہ میں رہا ہے اور کسی مہمان سرا میں سوتا ہے، اپنی بچی کو اس پنجرے سے، اس مقام سے باندھ دیتا ہے۔ اب اس نے یہ تصور کیا کہ جب صبح ہوگی تو میں امام کی بارگاہ میں جا کر اپنی بچی کو لے کر واپس آؤں گا اور اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ امام نے مجھے اور میری بچی کو شفا نہیں دی۔ یہ سوچنے کے بعد سو رہا تھا اور یہ سوچنے لگا کہ جب میں جاؤں گا اپنے گاؤں کی طرف تو نزدیک حضرت معصومہ کا حرم ہے جو امام رضا کی بہن ہے، تو جا کر میں پہلے بی بی سے شکوہ کروں گا کہ آپ کے بھائی نے شفا نہیں دی، اور اس کے بعد میں اپنے گاؤں پہنچوں گا۔ یہ سوچ کر سویا تھا کہ خادمین نے آ کے اسے اٹھایا کہ جلدی چلو، تمہاری بچی کو بینائی مل گئی۔ اب یہ حرم پلٹ کر آیا، تو جیسے ہی حرم پلٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بچی ہے جو اسے دیکھ رہی ہے، اور بچی نے اس سے جو پہلا کلام کیا وہ پہلا کلام یہ تھا کہ بابا آپ کو معلوم ہے میں اس لیے آئی تھی کہ میری بینائی نہیں تھی، میرے پاس آنکھیں نہیں تھی، میں دیکھ نہیں سکتی تھی، کچھ ایسا ہوا کہ ایک ہاتھ سا مجھے لگا میرے چہرے پر آ رہا ہے اور وہ ہاتھ میرے چہرے سے نیچے گیا اور میں اس کے بعد دیکھنے لگی کہ میں سوچ رہی تھی یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ شفا مجھے کیسے ملی۔ تو ایک کان میں میرے آواز آئی کہ ہم نے تمہیں شفا دے دی، لیکن تم اپنے بابا سے کہنا کہ وہ فاطمہ معصومہ کے حرم جائیں، لیکن میرے لیے یہ نہ کہیں کہ تمہارے بھائی نے شفا نہیں دی۔ یہ 2 بھائی بہنوں کا ایسا مزاج، ایک یہاں مزاج اور ایک کربلا کا مزاج، جس عنوان کو حق کے ولایت کے عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں۔ حق کے ولایت کیا چیز ہے؟ حق کے ولایت یعنی اگر کوئی جناب زینب کو نہیں مانتا تو وہ امام حسین کو بھی نہ مانے۔ کیوں؟ امام حسین اور جناب زینب وہ ہیں جو شریکت الحسین ہیں۔ جناب زینب کا ایک لقب ہے نا شریکت الحسین، امام جسے اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہے، وہ اگر زمین پر کسی سے مشورہ کر رہا ہے تو زینب سے کر رہا ہے۔ اگر مشورہ کر رہا ہے تو اپنی بہن زینب سے کر رہا ہے، اور یہی سلسلہ یہاں رہا ہے کہ حضرت معصومہ وہ کہ جن سے امام تذکرہ کیا کرتے تھے، امام مشورہ کیا کرتے تھے، یہ ہے وہ حضرت معصومہ۔ تو یہ وہ فضائل اور وہ مناقب کے جو امام رضا سے منسلک ہیں۔ اور کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا، جو آرائز پیش کیے تھے کہ امام حسن کے متعلق جس سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے تھے، امام حسن کو جو وراثت کا امام کا کل ادھورا رہ گیا تھا کہ امام کی وراثت کو کس نے بڑھایا، ایک جملہ میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ امام سے جو منسوب ایک چیز معروف تھی وہ چیز تھی دسترخوان امام حسن۔ دسترخوان امام حسن، امام حسن کی زندگی میں جب امام کی شہادت ہو گئی تو امام حسن کے بعد جس نے اس دسترخوان کو آگے بڑھایا وہ جناب علی اکبر تھے۔ جناب علی اکبر نے امام حسن کے بعد مکمل دسترخوان کو آگے بڑھایا، کیونکہ وہ معروف دسترخوان تھا۔ اور وراثت، وارث نے وراثت کو، امام حسن کی ایک وراثت تھی جو ایک وارث نے واپس لی، اور وہ کیسے واپس لی، بس اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مجھے علم ہے کہ میں نے 2-3 موضوعات کو لیا اور اس کو میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ ایک خطبہ ایسا ہے کہ جو اس نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے علی کہتے تھے کہ میں نے اسے نماز شب میں مانگا ہے، توجہ فرمانی ہے، علی کہتے تھے میں نے اسے نماز شب میں مانگا ہے۔ کبھی علی نے حسن و حسین کے لیے کبھی یہ نہیں کہا، مولا حسن کے لیے، مولا حسین کے لیے کبھی یہ نہیں کہا یہ میرے بچے ہیں، لیکن مولا عباس کے لیے کہا ہے یہ میری اولاد ہے۔ جناب محمد حنفیہ کے لیے کہا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ ایک جنگ تھی اور اس جنگ میں کہا گیا کہ محمد حنفیہ آگے بڑھو، جنگ کرو۔ جناب محمد حنفیہ نے جنگ کی، ایک مقام پر پہنچے کہ حملہ ہوا، اس سے گھبرائے اور پیچھے پلٹ کر واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو آنے کے بعد کچھ رنجیدہ ہوئے، کچھ پریشانی کے عالم میں ہوئے کہ میں علی کا بیٹا تھا، اس طرح سے جنگ نہیں کر سکا۔ اب علی نے اشارہ کیا اور امام حسن چلے ہیں جنگ کرنے۔ امام نے جنگ کی، مکمل جنگ سر کرنے کے بعد جب دشمن پیچھے ہٹ گئے تو واپس پلٹ کر آئے
اور پریشان تھے محمد حنفیہ اپنے بابا کے پاس پہنچے، بابا کیا مجھ میں اور حسن میں بہت فرق ہے؟ تب فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ تم میرے بیٹے ہو، ان کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، تم میرے بیٹے۔ اور ایک بیٹا کون ہے؟ عباس۔ اور کون عباس؟ کہ جب مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کی ایک دو باتوں سے آگے بڑھوں۔ جب مولا خانہ کعبہ کی طرف پہنچے اور خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچے تو چھت پر پہنچنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے امام نے جب اس کا آغاز کیا تو آغاز کر کے فرمانے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ جس جگہ تم ہو اور جس مقام پر تم آئے ہوئے ہو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اور اس خانہ کعبہ کی چھت پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اگر مصلحت پروردگار نہ ہوتی، اللہ نے لوگوں کو امتحان سے نکالنا نہ ہوتا، اللہ نے لوگوں کو امتحان سے بچانا نہ ہوتا، تو حسین ایسی شخصیت ہے کہ حسین کعبے کی طرف نہیں جاتے، کعبہ چل کے حسین کی خدمت میں پہنچتا۔ یا کون سی شخصیت ہے کہ کعبہ پہنچتا؟ اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر اور فرما رہے ہیں کہ تم سب کافر ہو، فاجر ہو۔ توجہ، تم سب کافر ہو، منافق ہو، فاجر ہو۔ مولا یہ احرام پہنے ہوئے لوگ ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کافروں، فاجروں، منافقوں یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے اس وقت خطبہ نہیں دیا تھا، مولا نے فتویٰ دیا تھا کہ جو حسین سے دور ہو جائے گا وہ کافر اور فاجر کہلائے گا۔ جو حسین سے دور ہو گیا، یہ امام حسین کی فضیلت کو بیان کیا، اور امام حسین کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد اپنی فضیلت کو بیان کیا۔ اپنی فضیلت مولا عباس نے کیسے بیان کی؟ مولا فرمانے لگے کہ یاد رکھو تم سے پہلے قریش نے غلطی کی تھی۔ توجہ ہے، تم سے پہلے قریش نے غلطی کی تھی۔ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ رسول اللہ کو مار دیں گے، رسول اللہ کو شہید کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ رسول کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ توجہ، قریش نے تم سے پہلے غلطی کی تھی کہ رسول اللہ کو ماریں گے، رسول اللہ کو مار دیں گے، لیکن قریش بھول گئے تھے کہ رسول اللہ تنہا نہیں ہوتے، رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ علی ہوتے ہیں۔ علی کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کہہ رہے تم وہی غلطی دہرا رہے ہو، تم جو اس وقت موجود ہو، تم یہ بھول گئے ہو کہ حسین تنہا ہے، جب تک عباس زندہ ہے حسین پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ جب تک عباس زندہ ہے حسین کی طرف کوئی نہیں بڑھے گا، یہ مولا نے اپنی تعریف میں فرمایا۔ اور اس کے بعد کربلا کی جنگ کے اندر مولا کی عمر جو روایات میں آئی ہے وہ 32 برس کی آئی ہے۔ ایک بہت بہادر تھا، دشمنان اہل بیت میں سے تھا، جس کا نام معارض لکھا گیا ہے تاریخ میں۔ اس کو کربلا میں مولا عباس کے لیے بلایا گیا تھا کہ یہ جب جنگ ہوگی تو عباس سے یہ جنگ کرے گا۔ جب مولا پہنچے جنگ کے لیے اور جنگ کرنے لگے، اپنے اس نیزے کے ساتھ جو امام نے ہدیہ دیا تھا اس کے ساتھ جب پہنچے اور چاہتے تھے کہ جنگ کریں، تو جنگ کا اصول تھا کہ اس سے پہلے رجس پڑھا جاتا تھا۔ جب مولا نے مکمل رجس پڑھا، رجس پڑھنے کے بعد مارد نے پیچھے سے آواز دی کہ شمر، تم اس نوجوان کی بات کو سن رہے ہو، اس پہ حملہ کرو۔ تو شمر پیچھے ہٹا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو تم حملہ کرو، اگر تمہیں ہمت ہے۔ اب یہ وہ ہے کہ جس کو مولا عباس کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ پہنچا، پہنچنے کے بعد مارد نے مولا عباس سے 3 باتیں کی، اور 3 باتیں کر کے کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تم میری اطاعت میں آ جاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، پہلی بات یہ کی کہ تم میری اطاعت میں آ جاؤ، تم حسین کو چھوڑو، میری جانب آ جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں۔
تم حسین کو چھوڑو، میری جانب آ جاؤ. یہ پہلی بات کی. دوسری بات یہ کی کہ میں اتنی زیادہ بات کسی اور سے کرتا نہیں ہوں، تم سے یہ بات کر رہا ہوں کہ تم یہ سب چھوڑو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری عمر کم ہے، میری عمر زیادہ ہے. تاریخ کے اعتبار سے مارد کی عمر جو ہے وہ 70 برس کی لکھی گئی ہے. کہ میری عمر زیادہ ہے، تمہاری عمر کم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم نوجوان ہو، کم سن ہو، چھوٹے ہو، مارے جاؤ گے تو اس لیے پلٹ جاؤ. اور تیسری بات کرنے لگا کہ یہ دیکھ رہے ہو میں تمہیں اس تیز کاٹنے والی تلوار سے ڈرانے آیا ہوں. تصور کیجئے گا کس کو ڈرا رہا ہے؟ علی کے بیٹے کو تلوار سے ڈرا رہا ہے. یہ تینوں باتیں مکمل کرنے کے بعد بات کو مکمل کیا. اب مولا نے کہا میں تمہیں اس تینوں باتوں کا جواب دوں. کہاں جواب دو؟ تو مولا نے پہلی بات کا جواب تیسری بات سے آغاز کیا، اور آغاز کرتے ہوئے کہنے لگے تم جو مجھے اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہے ہو، ذرا لوگوں سے جا کے پوچھو ہم اس گھرانے سے ہیں جو تلوار سے نہیں، تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں. ہم اس گھرانے سے ہیں کہ تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تم نے دوسری بات یہ کی کہ میں تمہاری اطاعت میں آ جاؤں، میں تمہاری طرف ہو جاؤں، میں تمہارا ہو جاؤں. یاد رکھو جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حسین کے پاس چلا گیا وہ پلٹ کر کسی اور کے پاس نہیں جاتا. ایک مرتبہ جو حسین کے پاس چلا گیا. اور تیسری بات جو تم نے عمر کی شاید مولا نے سقیفے کو اس طرف سے ملایا اور مولا کہنے لگے کہ یاد رکھو بہت سارے بزرگ اور بوڑھے ایسے ہیں جو نوجوانوں سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. یہ تین جواب مولا نے ارشاد فرمائے. اب جب مولا نے ارشاد یہ تینوں جوابوں کو دیا تو جواب دینے کے بعد جب اس نے اس کیفیت کو دیکھا تو کہنے لگا میں تم پر حملہ کرتا ہوں سنبھالو. توجہات ہیں؟ میں حملہ کرتا ہوں سنبھالو. نیزے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نیزہ ہوتا ہے دستی نیزہ اور ایک نیزہ ہوتا ہے طویل نیزہ. میری جانب دیکھیے گا، نیزہ جو ہے وہ دونوں طرح کا ہو لیکن نیزہ اس طریقے سے چلتا ہے. تلوار کی طرح نیزہ نہیں چلتا. تلوار کی کاٹ، تلوار کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، نیزے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں طویل نیزہ تھا. اس نے مولا عباس کی طرف نیزہ چلایا. جیسے ہی نیزہ مولا عباس کی طرف چلایا تو مولا عباس نے، جب وہ طویل نیزہ تھا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں تھا، ایک نیزہ مولا عباس کی جانب آیا تو مولا نے اپنی ایک انگلی اور انگوٹھے سے اس کے نیزے کو روکا. اور روکنے کے بعد اتنی طاقت سے اسے تھامے رکھا کہ جتنی طاقت سے اس نے اس نیزے کو چلایا تھا اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ مارد نے نیزہ چلایا. مولا نے اپنی دو انگلیوں سے روک لیا. یہ پوری طاقت سے چلانا اور دو انگلیوں سے روکنا وہی کر سکتا ہے کہ جس کے بابا نے دو انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا ہو. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے بابا نے دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا ہو. اب جب اتنی طاقت تھی، طاقت ہونے کے باوجود اس کا نیزہ ٹیڑھا ہونے لگا، کج آنے لگا، گرنے لگا. یعنی اس کا وہ جو نیزہ تھا وہ کمان کی کیفیت اختیار کرنے لگا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں اگر گر جاؤں گا تو یہ مجھ پر حاوی ہوگا. اب اس کا ایک غلام ہے جو اس کے پیچھے ہے ایک سواری لیے ہوئے، اور جس سواری پہ یہ تھا مولا عباس نے جب اپنے مکمل اس جوش اور اس جذبے کے ساتھ اور اس اللہ کی آنکھوں کے ساتھ جو حشم عنایت کیا تھا اس کے ساتھ اس کی سواری کو دیکھا تو اس کی سواری نے اس سوار کا ساتھ چھوڑا. اب یہ جو مارد ہے یہ زمین پر گرا. جب یہ زمین پر گرا تو اس کا غلام آگے بڑھا جو صرف اس لیے اس کے ساتھ تھا کہ یہ جو سواری میرے پاس ہے اگر یہ اس سواری سے گرے گا تو اس سواری پر آ جائے گا. اس سواری کا نام تاریخ میں لکھا ہے تاویہ. اس سواری کو جب مولا عباس نے دیکھا اس کی آنکھیں مولا عباس سے ٹکرائیں. اب مولا نے اس کی پشت کی طرف دیکھا اور مولا نے جس سواری پر تھے اس سے جسد لگا کر
اس سواری پر پہنچے جو تاویہ تھی. اس تاویہ سواری کو لے کر مولا عباس نے رخ کیا خیمہ حسین کی جانب، اور خیمہ حسین کی جانب مکمل رفتار کے ساتھ تاویہ کو لے کے چلے ہیں. جب یہ تاویہ کو لے کے چلے ہیں تو شمر نے بآواز بلند آواز سے کہا کہ یاد رکھو، آج جا کر کوئی عباس کو نہیں روکے. ہم نے حسن سے مدائن میں تاویہ کو لیا تھا. حسن یہ عباس ہیں جو اپنی وراثت کو واپس لے کر جا رہے ہیں. یہ عباس ہیں جو حسن کی وراثت کو واپس لے کر جا رہے ہیں. بس توجہ رکھیے گا، یہ اہل بیت کا قانون ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کی چھن جائے تو وارث آ کر واپس لیتا ہے. یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی چیز چھن جائے گی تو وارث ہے جو آ کر لے گا. اب ڈرے وہ لوگ کہ جب وارث زمان آئے گا اور لوگوں سے باغ فدق کو واپس لے گا. وارث وہ جو آنے کے بعد اپنی وراثت کو واپس لے گا. یہ امام حسن کی وراثت تھی جسے تاویہ کہتے ہیں، اور اس وراثت کو واپس لیا. کل ایک جملہ مصائب کی منزل میں رہ گیا تھا، اس سے آغاز کروں کہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں امام کی زیارت ہوئی. زیارت کے بعد امام اس سے کچھ خفا دکھائی دے رہے تھے کہ مولا مسلسل آپ کے مصائب پڑھے، مسلسل آپ کا ذکر کیا، مسلسل عبادتوں میں مصروف رہے، آپ کچھ خفا نظر آتے ہیں. مولا نے کہا تم نے میرے سارے مصائب پڑھے، سب لوگوں نے گریہ کیا، لیکن تم نے میری مظلومیت نہیں پڑھی. تم نے میری مظلومیت نہیں پڑھی. مولا کون سی مظلومیت؟ آپ کو زہر دیا گیا، زہر ہلال، ایسا زہر کہ اگر پتھر پہ ڈالا جائے تو آبلے پڑتے ہیں، ایسا زہر کہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو اس میں دراڑ پیدا ہوتی ہے. مولا کون سے مصائب؟ مولا یہ مصائب بھی تو پڑے تھے کہ کسی کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلتا ہے تو واپس نہیں آتا، لیکن آپ وہ ہیں جن کا جنازہ 2 مرتبہ نکلا ہے. مولا سارے مصائب پڑے. زینب کبریٰ نے آپ کے جگر کو دیکھا ہے، آپ کے جگر کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کم مصائب ہیں کیا؟ کہ تم نے میرے سارے مصائب تو پڑھ لیے، لیکن میرے اصل مصائب یہ ہیں میری عمر کم تھی، میں کم سن تھا، میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک کوچے سے گزر رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا؟ ایک ظالم نے پڑھ کر میری ماں پر ہاتھ اٹھایا. یہ میری سب سے بڑی مظلومیت تھی. میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کا دفاع نہیں کر سکا. ایک ظالم نے میری ماں پر ایسا ہاتھ اٹھایا، میری ماں زمین پہ گر گئی. امام رضا کے مصائب ہیں، امام رضا کی شب شہادت ہیں. امام رضا نے کیا اہتمام کیا ہے؟ دیبل خزائی کو بلایا، دیبل سے کہا کہ دیبل میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے جد حسین کا مرثیہ سنوں. جب امام کی شہادت ہوئی نا تو امام نے بارہا یہ کہا یہ اپنا شبیب ہے، شبیب کے بیٹے اپنی مشکلوں میں گر جاؤ، اپنی مصائب میں گر جاؤ، تم کسی چیز میں مبتلا ہو جاؤ، یاد رکھنا جب کبھی گریہ کرنا ہو، جب کبھی رونا ہو، جب کبھی آنسو بہانا ہو تو اس پر آنسو بہانا کہ جو بے گور و کفن 3 روز تک بے گور و کفن پیاسا رہا ہے، 3 روز تک لاشا رہا ہے. اس حسین پہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا. آپ کو معلوم ہے کہ جب چاند کی کیفیت میں لوگ پریشان ہوتے تھے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، تو مدینے والے رخ کرتے تھے امام رضا کے گھر کی طرف. اگر رونے کی، گریہ کرنے کی آواز آتی تھی تو سمجھ جاتے تھے حسین کے رونے کے دن آ گئے. یہ امام رضا ہیں. سنیں گے بلانے کے بعد امام رضا نے دیبل خزائی سے کہا میرا دل چاہتا ہے میں اپنے جد حسین کا مرثیہ سنوں، میرا دل چاہتا ہے حسین پہ گریہ کروں. دیبل کے لیے کرسی لگائی گئی، ممبر سجایا گیا، مولا زمین پر تشریف فرما ہوئے. دیبل نے مصائب کا آغاز کیا.
دیبل کہنے لگے اے فاطمہ زہرا بقیہ چھوڑیے اور آئیے ذرا کربلا، ایک جانب حسن کا یتیم قاسم ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آئیے فاطمہ زہرا ذرا سہارا دیجئے۔ مصائب پڑھنے لگا، مرثیہ پڑھنے لگا، کہنے لگا اے فاطمہ زہرا ذرا چھوڑیے بقیے کو اور آئیے کرب و بلا، دیکھیے جس کو حسین نے بہت ارمان سے مانگا تھا، جس کو حسین نے اس لیے مانگا تھا کہ جب کبھی اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے، فاطمہ آئیے وہی حسین علی اکبر کے سینے سے برچی نکال رہے ہیں۔ سنیں گے عزاداروں، مصائب بڑھتے رہے، کہا آئیے دیکھیے ایک جانب فاطمہ جب آپ آئیں گی تو آسمان سے ستارے آ رہے ہیں اور ایسے ستارے ہیں کہ آ کے دیکھیے، ایک بازو ہے جو نہر کی دوسری طرف ہے، دوسرا بازو ہے جو دوسری طرف ہے، کہ کس کے بازو ہے؟ کہ آئیں گی تو دیکھیے گا یہ آپ کے عباس علمدار کے بازو ہیں۔ یہ سارے مصائب پڑھتا رہا اور کہنے لگا کہ اب فاطمہ زہرا یہ ساری مصیبتوں کو دیکھا، اب ذرا ایک نشیب میں آئیے اور اس نشیب میں آ کر دیکھیے کہ ایک ظالم ہے جو سینہ اقدس پر، جس سینے پر رسول بوسے دیتے تھے، وہ ظالم اس سینے پر اپنی ٹانگ کو رکھے ہوئے ہے اور وہ سینہ اقدس حسین ہے۔ یہ سارے مصائب آپ نے سنے نا، اب کیا کیفیت ہے؟ امام جلدی جلدی ایک رکہ اٹھانے کے بعد قلم سے اس پہ کچھ لکھنے لگے اور دیبل خزائی کو دیا، دیبل نے اس کو پڑھا، کہا امام یہ کیا ہے؟ کہا پڑھو۔ یاد رکھیے گا امام نے ایک قنات لگوائی تھی اور مستورات کو بٹھایا تھا، اپنے گھر کی خواتین کو بٹھایا تھا، بٹھانے کے بعد مرثیہ سن رہے تھے۔ مرثیہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے پاس وہ کاغذ پہنچا تو کہنے لگا اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں ہر ایک غریب کو رو لیں تو ذرا مشہد آئیے گا، مشہد میں آپ کا ایک بیٹا غریب الغربا بیٹا، اپنے ملک سے دور بیٹا، اپنے شہر سے دور بیٹا مظلومیت میں مارا جائے گا۔ دیبل نے یہ مرثیہ پڑھا، پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگا مولا مجھے نہیں معلوم وہ کون سا بیٹا ہے، مولا مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے جو مشہد میں دفن ہوگا، مولا مجھے نہیں معلوم۔ مولا رونے لگے، گریہ کرنا شروع کیا، کہ وہ میں تمہارا امام رضا ہوں جو مشہد میں مارا جاؤں گا۔ سنیں گے عزاداروں، بیویوں کی طرف سے گریہ بڑھ رہا تھا، قنات ہٹتی ہے، خیمہ ہٹتا ہے، ایک کنیز باہر آتی ہے، اے دیبل اب مرثیہ آگے نہیں پڑھنا۔ امام رضا کی شہادت کو سن کر فاطمہ معصومہ بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر بی بی آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے بھائی کے مصائب کو سنا، ذرا ایک سلام زینب پر 70 قدم سے دیکھ رہی ہے، حسین پہ کند خنجر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان آوازوں پر اپنا رحم نازل فرمائے، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، امام زمانہ کے تعجیل میں ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے صلوات۔